سویڈن میں شر پسندوں کی دین مبین کے خلاف فرضہ سرائی پر پاکستان کا عالمی برادری سے رجوع کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی دنیا بھر کی پارلیمنٹس کو خطوط کے ذریعے اشتعال انگیز اقدامات پر مسلم دنیا کے جذبات سے آگاہ کریں گے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی ناقابل قبول، سویڈن میں اشتعال انگیز کارروائی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی شدید مذمت۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے سویڈن سے ناپاک جسارت پر معافی کا مطالبہ کر دیا۔ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یورپی یونین کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی مذمت۔ پیغام میں کہا کہ نسل پرستی، نفرت انگیزی اور عدم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں۔ شیعہ علماء کونسل کی جانب سے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف لاہور میں احتجاجی جلوس، تمام مکاتب فکر کے اکابرین کی شرکت۔ سویڈن کی حکومت پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ قرآن کریم کی بے حرمتی پر انتہائی دکھ ہوا ہے۔ اس ناپاک جسارت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مقررین کا شرکاء سے خطاب۔ دبئی میں مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور مریم نواز سے نون لیگ گلف کی قیادت کی ملاقات۔ عام انتخابات میں کامیابی کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ ہماری پارٹی ملک کو درپیش مسائل پر جلد قابو پائے گی، نواز شریف کی مسلم لیگ گلف کے وفد کو یقین دہانی۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کا ثمر، خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ علاقوں میں رونقیں لوٹ آئی۔ عید الاضحیٰ پر سیاحوں کی بڑی تعداد نے گوملزام اور اکزئی اور عظمت کے پرفضا مقامات کا دورہ کیا، سیکیورٹی اور مہیا سہولیات پر اظہار اطمینان کیا۔ عید تعطیلات کے دوران صفائی کے انتظامات پر مامور عملے نے بہترین کام کیا۔ 1,13,000 ٹن سے زائد ویسٹ کو اکٹھا کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں آپریشن میں 7,000 گاڑیوں اور 24,000 افراد پر مشتمل عملے نے حصہ لیا۔ گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر 115 افراد گرفتار ہوئے۔ کراچی میں جا بجا پھیلی علائشوں اور گندگی کے ڈھیر آزمائش بنے ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مقامی حکومتوں کے نمائندوں کو اختیارات کی منتقلی کے لیے اب بات نہیں، احتجاج کریں گے۔ عید پر بہترین صفائی انتظامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹیم کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا کہ عید صفائی آپریشن میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، شہریوں کی توقعات پوری کرنے پر مشکور ہوں۔ عید تعطیلات ختم ہونے پر راولپنڈی، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں زندگی معمول پر آنے لگی۔ پردیسیوں کی آبائی علاقوں سے واپسی کا سلسلہ جاری، بس اڈوں اور ٹرین اسٹیشنز پر رش، بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں بھی بحال ہونے لگی۔ عید گزر گئی، موج مستی کا پروگرام ابھی باقی ہے۔ تفریح گاہوں میں شہریوں کا رش، بچہ پارٹی کی عیدی اڑاؤ مہم زور و شور سے جاری۔ اونٹ اور گھوڑے کی سواری پلان کا حصہ، جھولے جھولنا، آئس کریم کھانا، چنا چاٹ اور گول گپوں پر ہاتھ صاف کرنا اب بھی ہاٹ فیورٹ۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی واپسی کا آغاز۔ پی آئی اے نے پروازوں کے ذریعے اسلام آباد، لاہور اور کراچی سے 900 سے زائد عازمین وطن واپس پہنچا دیا۔ ایئرپورٹس پر حکام اور حاجیوں کے عزیز و اقارب نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود بھی حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ میں جب لوگ آ رہے ہیں، یہ سارے انتظامات ہماری حج مشن اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے تحت ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے معاون اور دوسرے لوگ بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کی بہتری لانے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پوری کوشش کریں گے۔ 95% سے زیادہ لوگوں نے اس میں مجھے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद की हुजाज कराम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजारत मजहबी उमूर की काविशों से हुजाज कराम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की गई। मजमूई तौर पर तमाम पाकिस्तानी हुजाज कराम ने इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया है। सऊदी हुकाम ने सहूलियात से महरूम रह जाने वाले पाकिस्तानी हुजाज को अदायगी करने की यकीन दहानी कराई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अफगान महाजरीन की 2 साला तोसी 30 जून को खत्म। वजारत दाखिला की 6 माह की तोसी की तजवीज़। वज़ीर ख़ारजा से जापानी कारोबारी शख्सियात की अहम मुलाकात करने वालों में जायका और जड़ों के नुमाइंदे भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़रा बलोच के मुताबिक मुलाकात में सरमायाकारी और तिजारत से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 7 समुंदर पार पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन बेल्जियम और तंजीम हम हैं पाकिस्तान के तावन से ऑटो मीम स्क्वायर पर पाकिस्तान जिंदाबाद कार रैली का इनेकाद किया गया। कार रैली में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बादल फिर बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने 3 से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान।